بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یہ پکی بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بیوقوف، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مؤمن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پکی بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں۔ تو کل منافقین کی نشانیاں پڑھی تھی، تو منافقین کی 4 نشانیاں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اذا اؤتمن خان، پہلی نشانی تھی اذا حدث کذب، دوسری نشانی تھی اذا وعد خلف، اور تیسری نشانی تھی اذا اؤتمن خان، اور چوتھی نشانی تھی کہ اذا خاصم فجر، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ چوتھی نشانی کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اور 2 نشانیاں آپ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی تھیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ ذکر بہت کم ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو کچھ معلوم نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس کا جواب علماء فرماتے ہیں، صنعہم کصنع خادع، کہ ان کا یہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکے بازوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا دھوکہ باز کا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے اپنے ذہنوں کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آمنا کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔
کیونکہ اس کا وبال ان کی جانوں پر ہی پڑے گا، وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے انسان، جنات، فرشتے، اور شعور جو ہے یہ حیوانوں کے ساتھ خاص ہے کہ شعور کا معنی ہے اپنے اوپر آنے والی چیز کا ادراک و احساس کرنا۔ جو اس جانوروں پر حالات آتے ہیں، بھوک ہو گئی، پیاس ہو گئی، گرمی سردی، جانور کو اس کا ادراک اور احساس ہوتا ہے ان حالات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر شعور بھی نہیں ہے جانوروں جتنا، کہ جانوروں جتنا اپنے نقصان کا انہیں شعور اور احساس کر لیں کہ جس طرح حیوان کو ہوتا ہے، تو ان کے اندر وہ شعور بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ جو دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کما رہے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور منافق لوگ فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کا نفاق دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لیے ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ اس طرح کہ زبانی کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور دل سے نہیں مانتے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا۔ زبان کسی اور طرف ہے اور دل کسی اور طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ان کو، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین کے اندر فساد کرنا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، کہتے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لیڈر کیا ہیں، امن کے نام سے، نام تو امن کا لیتے ہیں لیکن امن کرتے نہیں، کیونکہ دنیا تو آج کل حقیقت کو دیکھتی ہے، باتوں کو نہیں دیکھتی۔ دنیا فساد سے بھری پڑی ہے، اخبارات دیکھو تو 100 میں سے ایک بات صحیح ہوگی، 99 خبریں جو ہوں گی بری خبریں ہوں گی۔ قتل، ڈکیتی، اغوا، بدماشیاں، بدکرداریاں، ان چیزوں کی خبریں ملیں گی۔ تو یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جس کا مقصد جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا، اگر اس مقصد کے مطابق چلتا تو یہ آج ہمیں یہ حشر نہ ہوتا اس ملک کا۔ پاکستان اصل میں ہمیں مفت میں ملا ہے، اس کے اندر جس لوگوں کی قربانیاں ہیں، اگر ان قربانیوں کو ہم دیکھیں، ان مسلمانوں کی، علماء کی قربانیاں اگر ہم دیکھیں اور ان کی ہم تاریخ پڑھیں، شہادتیں ان کی دیکھیں، تو ہمیں تب احساس ہوگا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہماری اپنی اس کے اندر قربانی شامل نہیں ہے۔ تحریک مجاہدین ہے 1857 میں، اس طرح تحریک ریشمی رومال ہے، جنہوں نے انگریز کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اس پاکستان کے آزاد ہونے میں بہت بڑی بڑی پیچھے تحریکیں ہیں اور علماء کی قربانیاں ہیں۔ تو فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا ایمان لائے ہیں لوگ، قالوا، کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف۔ منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے، کہتے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام ان کو کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، اور گھر بار سب کچھ اس پر قربان کر دیا۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوٹھیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے، جو کچھ ان کے پاس پہلے تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، ان کے داؤ پر لگا دیا۔ پہلے کتنا آسودہ حال تھے، کتنا ان کے پاس مال و دولت تھا، لیکن جب ایمان لے آئے تب ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ بیوقوف ہیں، ہم ان لوگوں جیسا کام کیوں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہ جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، شیطانوں سے، سرداروں سے، راجوں سے، چودھریوں سے، خانوں اور ڈیروں سے ملتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں قالوا انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جو آپ نے سنا ہے کہ ہم ایمان والوں کو کہا ہے کہ ہم مومن ہیں، اسلام لائے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔
دل لگی کرتے ہیں ہم کہاں مومن، وہ ڈیرے جب ان کے کان کھینچتے ہیں تو تب جا کر ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں۔ جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جو حرام کما اور کھا سکتے ہیں کر لیں، رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالیٰ لا یملی ظالما حتی اذا اخذہ لم یفتلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں پھر۔ تو یہاں تک منافقوں کا ذکر تھا، اور آگے منافقوں کی بد کرداریاں، منافقوں کے بدفعلیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔